الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ حکم ہوا مسلک اہل حدیث پہ معروضات کے لیے۔ سامعین ذی وقار، بہت سال پہلے تعلیم کے دوران مسلک اہل حدیث پہ ہمارا کراچی میں مقابلہ ہوا اور اتفاق سے اس پروگرام کے جج صاحبان میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، علامہ یامین محمدی صاحب، پروفیسر عبدالغفار اعوان صاحب اور میں یہاں پہ جو کھڑا ہوں، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور جو الفاظ جو معروضات میں نے سیکھے ہیں اپنے بھائی سے ہی سیکھے ہیں، اور میں بھی آپ ہی کی طرح ان کی گفتگو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب حکم ہے چند الفاظ اسی تقریر کے وہ آپ تک پیش کرتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اقبالیت کا، بدائیت کا، آدمیت کا، انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، ندرت کا، ہدایت کا، جرت کا، شجاعت کا، اسارت کا، شہادت کا، امامت کا، عدالت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا، طریق صحابہ کرام کی عظمت کا، کردار تابعین کی شوکت کا، تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا، ائمہ کرام کے تفقہ کی رفت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولیاء کی عالیت کا، فقہائے حق کی ارفعیت کا۔ کہ مسلک اہل حدیث نام ہے ابو حنیفہ و شافعی کے اقوال کا، ابن حنبل و مالک کے احوال کا، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہوا کے کمال کا، خاندان ولی اللہ کے جاہ و جلال کا، اسماعیل شہید کے کردار کا، علامہ ظہیر کی للکار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و
رسول کی آواز کا، ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، من یشاقق الرسول کی للکار کا، فلیبتغی غیر الاسلام دینا میں اسلام متین کا، ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا یہ حق کے شیطانیوں کا مسلک ہے، سچ کے دائیوں کا مسلک ہے۔ غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا نام مسلک اہل حدیث نہیں، رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے بکنے کا نام اہل حدیث نہیں۔ اور اہل حدیث وہ ہے جو کہتا ہے خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ اور حضرات، جب رب کی توحید اور آقا علیہ السلام کی رسالت کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر، تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی، تیری کرے غلامی، شہرگ سے جو برے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدگاہ بنانا، اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، برچشم سب ولی ہے، حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ اور دین کی یہی دعوت ہمارے اسلاف نے پیش کی، ہم بھی یہی دعوت سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر، لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے، دھرتی بشوئے جنگ کرتے رہیں گے، سنائیں گے مسلک اہل حدیث کے ترانے کو، اور اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو انشاءاللہ۔ ہمارے لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں، اہل حدیث کا یہ اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اور بھی نعرہ لگتا ہے، مسلک اسی نعرے کے اندر بیان ہو جاتا ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک الہ ایک الہ، دوسرا رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ بیدار کرنے کے لیے یہ نعرہ میں لگاؤں گا، مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے جو توحید پرست ہو، جو شرک سے بیزار ہو، جو کبریا کی کبریائی کو ماننے والا ہو، رب کی توحید کو جاننے والا ہو دل و جان سے، اسے مشکل کشا ماننے والا ہو، میرے نعرے کا جواب دے، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب سارے مل کے دیں گے، حاجت روا مشکل کشا۔ اس طرح بات نہیں بنی، آپ لگتا ہے بیدار نہیں، سوئے ہوئے جذبے ٹھنڈے ہیں، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، کبریا کی کبریائی نعرہ بلند کر کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، زور لگا کے میرے نعرے کا جواب دینا، حاجت روا مشکل کشا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے۔ اور اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھوں جو میرا مزاج ہے، اپنی اپنی جگہ سے نوجوانوں بزرگوں سمیت اٹھ کر
کی کبریائی، رب کی توحید، نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے، مل کر کے نعرے کا جواب دیں، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں شیر اہل حدیث رانا محمد خلیق خان صاحب مسروری صاحب، شیر اہل حدیث رانا محمد خلیق خان صاحب مسروری۔ حاجت روا اور مشکل کشا کی بات آپ کی سمجھ میں آئی، موضوع تھا مسلک اہل حدیث، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، مسلک اہل حدیث کی عظمت کو سلام، مع العز والاحترام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔